الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سرزمین نجف اشرف سے فاطمہ در مصادر اہل سنت کی 11ویں اور آخری قسط کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مصادر اہل سنت میں سے مقامات حضرت زہرا کے بیان کا سلسلہ اس حدیث نبوی کے اوپر پہنچا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها، اللہ بے شک فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی اور فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 154 پہ اس حدیث کو صحیح السند احادیث میں سے شمار کیا ہے، جبکہ الہیثمی نے مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 203 پہ اس حدیث کو درج کیا ہے۔ لیکن کنز العمال میں علامہ المتقی الہندی نے اپنی اس کتاب کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 111 پہ اسی مضمون کو کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ اللہ آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ جبکہ حافظ جمال الدین المزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 250 پہ اس حدیث کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لرضاک، اے فاطمہ اللہ آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، ویغضب لغضبک اور آپ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ الطبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 108 پہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد انہی الفاظ کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے کہ جو صحیح السند ہیں، لہٰذا سند کے اعتبار سے یہ روایت جو ہے وہ مصادر اہل سنت کے معتبر ترین مصادر میں صحیح و سند حدیث شمار ہوتی ہے۔ اس روایت کا ظاہری معنی اگرچہ واضح ہے، لیکن حدیث میں غور کرنے سے 2 قسم کے معنی سامنے آتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہم اپنے مومنین کی خدمت میں اسی کو اختیار کریں گے، اگرچہ دونوں معنوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ فاطمہ ہر اس چیز سے راضی ہیں جس سے اللہ راضی ہے، یعنی فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں فنا ہے، فاطمہ نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فانی کر دیا ہے، اور یہ مقام بھی کوئی معمولی مقام نہیں ہے، اس مقام پہ ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ مقام کہ انسان اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے اور مٹا دے، یہ مقام بھی مقام عصمت سے کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ انسان جب ایسے مقام پہ پہنچ جائے جہاں اس کی رضا اللہ کی رضا میں فنا ہو جائے تو وہ انسان معصومی کے درجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے، یعنی عصمت کے درجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن روایت اس معنی کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ دوسرے معنی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا اس مقام رضا کے اوپر فائز ہیں کہ خداوند عالم کی ذات نے گویا اپنے حبیب کی زبانی یہ ارشاد فرمایا فاطمہ میں اللہ اس کی رضا سے راضی ہوتا ہوں، یعنی میں اللہ اس کی یعنی فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہوں، یعنی جس سے یہ راضی ہو اس سے میں راضی ہوں، جس سے فاطمہ ناراض ہوں میں اللہ اس سے غضبناک اور اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ یہ مقام پہلے والے معنی سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے جو معنی ہم نے ذکر کیا ہے اس میں فاطمہ کا راضی ہونا اللہ کے راضی ہونے کے تابع ہے، کہ اگر اللہ راضی ہے تو فاطمہ راضی ہے، پس اللہ کے راضی ہونے کے تابع ہے فاطمہ کی رضایت، کہ فاطمہ نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا ہے۔
لیکن دوسرے معنی میں اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا کے تابع ہے، اور واقعاً یہ وہ مقامات ہیں، ہم خود بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ان مقامات سے غافل ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی مظلومیت فقط یہ نہیں ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کے متعلق انسان یہ خیال کرے کہ جناب فاطمہ الزہرا مظلوم ہیں، یعنی ان کے اوپر دروازہ جلایا گیا، ان کے گھر کے اوپر جرت کی گئی، ان کے پہلو کو زخمی کیا گیا، جنین کو سقط کیا گیا، یہ تمام مظلومیات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حقیقی مظلومیت اس بات میں پنہاں ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو حقیقی مقامات ہیں ان مقامات سے اپنے بھی آگاہ نہیں ہیں اور مخالف بھی آگاہ نہیں ہیں۔ بس سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے، نہ اس دور کے مسلمانوں نے مخدرہ کے مقام کو پہچانا، اور نہ ہی اس دور کے لوگوں نے اور مسلمانوں نے جناب فاطمہ الزہرا اور اس عظیم آیت الہی اور حجت خدا کو پہچانا۔ اسی معنی کی روشنی میں صاحبان عقل سے سوال ہے کہ آیا تاریخ میں، یعنی کہ روایت کے اس معنی کو ہم نے واضح کر دیا کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا کے تابع ہے، جس سے فاطمہ راضی ہوں گی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ ناراض اور غضبناک ہوں گی اللہ اس سے ناراض اور غضبناک ہوگا۔ اس کی روشنی میں صاحبان عقل سے یہ سوال ہے کہ آیا تاریخ میں کوئی ایسے نام ایسے ہیں جن سے جناب فاطمہ راضی نہ ہوں اور ناراض ہو کے دنیا سے گئی ہوں؟ ہم ناظرین کی خدمت میں مصادر اہل سنت سے چند مصادر اس ضمن میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مصدر ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ میں درج کیا ہے کہ جب خلیفہ اول و دوم حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے انہیں ان لفظوں میں خطاب کیا: ناشدتکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر تم دونوں سے یہ سوال کرتی ہوں، الم تسمع رسول اللہ یقول، کیا تم دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ کیا تم دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ رضا فاطمہ من رضایا، کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، مجھ محمد کی رضا ہے، وسخط فاطمہ من سخطی، اور فاطمہ کی ناراضگی مجھ محمد کی ناراضگی ہے، ومن احب فاطمہ ابنتی فقد احبنی، اور جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھی اس نے مجھ محمد سے محبت رکھی، ومن ارضى فاطمہ فقد ارضانی، اور جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھ محمد کو راضی رکھا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کیا، ومن اسخط فاطمہ فقد اسخطنی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سے سوال کیا۔ وقالا نعم سمعناہ من رسول اللہ، تو دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ ساری کی ساری باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھیں، ہم نے یہ سنا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ ہم نے یہ ساری باتیں جو آپ نے اے سیدہ بیان کی ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا فإنی اشہد اللہ وملائکتہ، پھر سن لیجئے میں اللہ اور اس کے ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ جناب سیدہ کی اس بات کا گواہ اللہ اور اس کے ملائکہ ہیں، اور یہ بات ہم کہہ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ ام المومنین یہ کہہ چکی ہیں کہ فإنہا لا تکذب، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کبھی جھوٹ نہیں بولتی، بس وہ بی بی جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی وہ اللہ کو گواہ بنا کے اور اللہ کی معصوم مخلوق کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہی ہے انکما اسخطتمانی وما ارضیتمانی، تم دونوں نے مجھے رنج بھی پہنچایا ہے اور مجھے راضی بھی نہیں رکھا ہے، وَلَئِن لَقِيتُ النَّبِيَّ،
لَأَشْكُوَنَّكُمَا إِلَيْهِ، اور جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گی اور ملوں گی تو میں تم دونوں کی ضرور شکایت کروں گی۔ یہ ایک مصدر ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82 پہ بخاری نے لکھا ہے کہ فہجرت ہو، کہ جب خلیفہ اول بی بی کے پاس تشریف لے آئے تو بی بی نے فرمایا کہ اس وقت لکھا، بخاری لکھتے ہیں کہ فہجرت ہو ولم تکلم ہو حتی توفیت، کہ فاطمہ نے خلیفہ اول سے بولنا چھوڑ دیا اور تا دم حیات اس سے کلام نہیں کیا۔ پس جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام رضا میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور ان کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ ایسا کوئی افعال اور ایسا کوئی فعل ہمیں انجام نہیں دینا چاہیے جس سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہوں اور ہم سے راضی نہ ہوں۔ آج بھی اگر ان کی ذریت کو کوئی اذیت دے گا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس سے ان کو اس سے تکلیف ہوگی اور اس سے وہ راضی نہیں ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔